الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام قبل سب احترام بزرگوں دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت اور آخری امتی ہونے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شرف اور اعزاز عطا فرمایا. بھائیو بزرگوں دوستوں، موجودہ کچھ دنوں سے خبریں وہ چل رہی ہیں کہ قادیانیوں کو اقلیت کے اندر ان کو اقلیتی کمیٹی کے اندر ان کو شامل کرنا، ایز اے ان کا بحیثیت قادیانی ان کا مذہب کو قبول کرنا. تو اس کے اندر بہت سے ایسے پہلو ہیں، بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے. اور ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں کم علمی کی وجہ سے، اور کچھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جو مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی اس کی اس کا دردناک پہلو ہے اس کا نہیں پتہ، اور جو حمایت کر رہے ہیں ان کو تو بالکل بھی پتہ نہیں. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کافر قرار دے دیا جائے گا اور ان کو ایک اقلیت شمار کر لیا جائے گا. بھائی بات یہ ہے کہ ان کو اقلیت آپ کس مذہب کے تحت مانیں گے؟ ان کا مذہب کیا ہوگا؟ اگر آپ ایک اس پہلو کو دیکھتے ہیں ہم کہ آپ نے ان کو شامل کر لیا، پھر آپ ان کو کس حیثیت سے شامل کریں گے؟ ان کا مذہب کون سا ہوگا؟ ان کے مذہب کا نام کیا ہوگا؟ کیا آپ نے اس کی تحقیق کی ہے یا اس کو تجوید کیا ہے کہ آپ ان کے مذہب کو کیا نام دیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی اپنا کون سا مذہب آپ کے سامنے پیش کریں گے؟ تو یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. پھر یہ بات ہے کہ ان کا کلمہ وہی ہوگا، ان کی مسجد یا عبادت کی جگہ وہ ہوگی، کتاب اللہ قرآن کریم کو وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، ساری چیزیں نماز کو اسی طرح وہ پیش کریں گے، پردے کے متعلق بھی بات کریں گے. تو آپ ان کو کون سا وہ اقلیت قرار دینا چاہتے ہیں؟ کس حیثیت سے قرار دینا چاہتے ہیں؟ ان کی مذہب کیا ہوگا؟ پہلے یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ آپ یہ بات تو کہیں کہ اپنی مسجد کا نام مسجد سے ہٹا کر قادیانی خانہ رکھیں، اور قرآن کریم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، قرآن کی کسی آیت کو بطور دلیل یا بطور تلاوت کہ وہ نہیں کر سکتے، اور جہاں پر بھی یہ ہو گورنمنٹ اس پر سختی کرے. پہلی یہ بات ہے کہ آپ نے جو اپنا آئین تھا اس کے اندر آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی. آپ نے اس کے مطابق اگر آپ اس آئین کے مطابق عمل درآمد کرتے تو ان کی مسجدیں نہ ہوتی، وہ اپنے عبادت خانے کو مسجد قرار نہ دیتے. اگر آپ نے ان کو اقلیت قرار دینا ہے اور اقلیتی کمیٹی کے اندر شامل کرنا ہے تو یہ آپ اس بات کے پابند ہیں، اور علماء کرام کو اس بات پر سوچنا پڑے گا کہ قادیانی مذہب کیا ہے. اگر وہ تو اپنا مذہب مسجد کی جگہ ہٹا کر قادیانی خانہ لکھتے ہیں اور مذہب کو قادیانی مذہب کہتے ہیں، اور اپنا باقی جو مذاہب ہے جس طرح کی ان کی رسومات اور جس طرح وہ رواج کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بالکل ہی ان کا اسلام کے کسی شعار کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہ ہو، نہ قرآن کے ساتھ ہو، نہ قرآن ان کی عبادت گاہوں کے اندر داخل ہو، اور نہ
وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کے نام کے ساتھ جو ہے وہ تعمیر کریں، اور ان کی یعنی کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں سے ایک بھی حکومت کو جو ہے یہ لکھنا پڑے گا پھر، اور یہ ایک نئی ترمیم لانا پڑے گی کہ ہم بطور قادیانیوں کو اقلیت میں شمار کرتے ہیں، اور اس کی یہ شرائط جو ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان شرائط پر ہم گورنمنٹ جو ہے وہ عمل بھی کرائے گی۔ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ اسلام کا کوئی بھی جو طریقہ ہے، اسلام کے کوئی بھی جو احکام ہیں یا اشعار ہیں، ان کے مطابق جو ہے ان کے ہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ ایسی اقلیت جو ہے ان کو آپ جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کے مذاہب اور ہیں، اور وہ مسلمان ہونے کا کلیم تو نہیں کرتے، تو یہ تو اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں۔ آپ یعنی کہ دو چیزوں کو، اسلام کی آپ دو رخ پیش کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر یا اقوام عالم کے اندر، کہ ایک وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ان کے بعد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے اندر اور اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں، دین کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی لفظ موجود نہیں۔ تو آپ کس حیثیت سے ان کو جو ہے وہ اقلیتی کمیٹی کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں؟ کسی بات کی کوئی تحقیق نہیں، پہلے ایک مسئلہ اس کو مان لیتے ہیں۔ اسی طرح 74 کے آئین کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اور وہ انہوں نے ان سے منوا تو لیا، اور پاکستان کے علماء کو ساتھ رکھ کر چائے بسکٹ کھلا کر پارلیمنٹ کے اندر، تو اس کا ایک قانون کے اندر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا جو آئین کے اندر لکھا ہوا اسلام کے متعلق۔ تو ہر قانون آپ نے اسلام کے مخالف بنایا پاکستان کے اندر، ہر قانون آپ کا اسلام کے مخالف ہے۔ تو اس لیے کہ آپ فریب کے اندر اور دھوکے کے اندر نہ پڑیں۔ اگر وہ اقلیت شمار ہو جائیں گے تو وہ تو عہد مذہب شمار ہوں گے اقلیت، ان کا مذہب اگر قادیانی احمدی مسلم اگر آپ ان کو اقلیت بھی مان لیں تو وہ آزاد ہو جائیں گے، وہ اسی طرح عبادت اپنی کریں گے، اس طرح ان کی مسجدیں بننا کی اجازت ہوگی، آپ ان کو نہیں روک سکتے، پھر ان کی جو ہے تمام معاملات جو ہیں ان کی دعوت کو نہیں روک سکتے۔ تو اس لیے یہ ایک سیریس اور ایک مشکل اور ایک ناقابل قبول مسئلہ ہے، جس کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ آپ پہلے اس کی تمام چیزوں کو دیکھیں اور حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کریں، حکومت کے ساتھ تمام شرائط جو ہیں اس کے ساتھ رکھیں، سامنے رکھیں کہ ہم ان شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ان کو آپ شامل کریں، اور ان کا اسلام کے ساتھ، اسلام کے کسی احکام، اسلام کے جو احکام ہے، اسلام کی جو دین اسلام جو ہے قرآن و حدیث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ اپنا نیا مذہب جو ہے قادیانی مذہب رکھیں، اور مسلم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو اپنا نئی شناخت پیدا کرے اور نیا مذہب پیدا کرے اور اس کے ساتھ مسلم بھی لگا لے۔ اس لیے اس میں دونوں فریق جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے میرے خیال میں، کہ جتنا اس مسئلے کا جتنی اس مسئلے کی یہ آپ کو پریشانی بنے گی، پھر آپ کو دوسری بات ہے کہ آپ شور کریں گے، چوکو چراہوں پر کھڑے ہوں گے، دھرنے دیں گے، آپ احتجاج کریں گے، ان کو شامل کروا کر دو۔ تو یہ بات ہے کہ آپ پھر نوجوانوں کو اپنا خون دینا پڑے گا، پھر اس طرح کی جو ہے مسئلے مسائل ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ ڈائلاگ کریں، اور اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ حکومتی جو مذہبی امور ہے اس نے تو یہ کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ ایک علماء کو اپنا وفد، جس کے اندر تمام مسالک کے جو لوگ ہوں، علماء ہوں، جید علماء ہوں، ان کے ساری کی ساری چیزیں اس پر غور کریں کہ ان کا مذہب کیا ہوگا اقلیت کے اندر، اقلیتی کمیٹی کے اندر، پھر وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بھی آئیں گے، آپ کے وہ الیکشن بھی لڑ سکیں گے، وہ مسجدیں بھی بنائیں گے قادیانی کے نام کے، وہ دعوت بھی دیں گے سرعام، کیونکہ پھر آپ کو پولیس پکڑے گی، آپ ان کو روک بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو اقلیت ہوتی ہے، جو اکثریت ہے، اس کو دبایا جاتا ہے اور اقلیت کو اوپر رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ یہ ایک غور طلب اور فکر انگیز بات ہے، اس پر توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ علماء کو بعد میں آنے والے جو مسائل ہیں اس کو پہلے جو ہے اس کے سامنے دیوار بن جائے،
اور اس کام کو حکومت کو کہیں کہ آپ 74 کے آئین کے مطابق وہ آئین جو بنا تھا اس پر بھی تو آپ نے عمل نہیں کروایا، آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا. تو وہ تو مسجدیں بنا، ان کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہ مسجد کے نام سے اذان بھی دیتے ہیں، کلمے ان کی جو ہے دیواروں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان کہلاتے ہیں. تو ان کا دھندا یا ان کا جو سارا یہ کاروبار ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ 74 کے آئین کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کریں. وہ اپنا قادیانی مذہب رکھیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے جہنم میں جانا ہے تو جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کا دین اسلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس دین کے ساتھ، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کا دین زندہ ہے، آپ کا دین باقی ہے. اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے اور نیا نبی مانتے ہیں تو اس اسلام کے ساتھ جو ہے یعنی کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایز اے مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتے. مسلمان جو ہے وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کسی نئے نبی کا نہ عقیدہ رکھتا ہو، نہ اس پر جو ہے یقین رکھتا ہو، نہ اس پر ایمان رکھتا ہو، نہ اس کی کتابیں پڑھتا ہو، نہ اس کا درس دیتا ہو، نہ اس کی دعوت دیتا ہو اس کی نبوت کی. جو مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کیا. تو اس لیے جو ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی واضح بات ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق کہ کہاں عیسیٰ ابن مریم اور کہاں غلام احمد قادیانی. تو اس لیے کہ آپ یہ اس بات پر غور کریں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے وہ قانون یا آئین جو ہے وہ نہ بننے دیں، اور ان کو اقلیت اگر آپ نے شامل کرنا ہے تو اس کے تمام نکات پر غور کریں، اور ان کا مذہب وہ اپنا مذہب پہلے آپ کے سامنے پیش کریں کہ ان کا مذہب کون سا ہوگا. بھئی آپ کی اقلیتی کمیٹی کے اندر ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، باقی مذاہب کے لوگ ہیں جو آپ کی اقلیتی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ ہیں، لیکن وہ ایسے ان کا مذہب اور ہے، ان کے عبادت خانے اور ہیں، ان کا کوئی تعلق ایسا نہیں ہے منافقت کا یا ہپوکریسی کا، وہ دجل کا، فریب کا. وہ ٹھیک ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے مذہب کی، جو بھی ان کا مذہب ہو. ہمیں اس بات پر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ کسی انسان کا کوئی دوسرا مذہب ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہم صرف کسی انسان کو دعوت دے سکتے ہیں اخلاق کے ساتھ، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ، اس کے ساتھ تعاون کے ساتھ، اور باقی جو ہے کسی پر زبردستی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس لیے بھائی بزرگوں دوستو، زبردستی جو ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن مسلمانوں پر تو ہوگی کہ جو ان احکام کی پابندی نہیں کرتے یا شریعت کے احکام کا جو ہے وہ پابند نہیں ہے. تو اس لیے جو آپ یہ مسئلہ جو سامنے پیش آ رہے ہیں اس پر خوش نہ ہوں، یہ آسان نہیں ہے، یہ آپ کو لیے ایک اندھیر نگری ہے، علماء کے لیے بھی، اور جو ختم نبوت کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی، امت کے نوجوانوں کے لیے بھی یہ آسان مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کو پھر قربانی کرنا پڑے گی، اسی طرح 53 والی تحریک دہرانا پڑے گی، اور 74 والی جو ہے وہ تحریک دہرانا پڑے گی. آپ کو مسائل پیش آئیں گے اور اس سے ملک کا بھی نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ اس کا صحیح جائزہ لیں اور گورنمنٹ سے کہیں، حکومت سے کہیں کہ اگر وہ اقلیت میں آپ ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مذہب کیا ہوگا، وہ کس مذہب کے تحت، ان کی کیا شناخت ہوگی، ان کے عبادت خانے کیسے ہوں گے، وہ کون سے مذہب کو اپنا، اگر وہ قادیانی مذہب اپنی رول اور قانون وہ ایسا تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں. وہ آپ کی ساری چیزیں چوری کر کے اپنا مذہب آپ کو گمراہ کر رہے ہیں پیسہ لے کر، اور دنیا سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے. تو اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ایک جو ہے سیریس مسئلہ ہے، اس کو مذاق نہ سمجھے، ورنہ آپ کو بہت جو ہے اس بات پر قربانی دینا پڑے گی، اور آپ کے ملک کو بھی نقصان ہوگا، لوگوں کو بھی نقصان ہوگا. اس سے پہلے کہ آپ اس پر پورا غور کریں اور ان کا بطور مذہب جو اقلیت آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اس کا پوری عوام کے سامنے رکھیں کہ یہ نکات ہیں. ان نکات کے سامنے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ وہ کوئی چیز نہیں کر سکتے. اسلام کے کسی حکم، کلمے تک، نماز تک،
اسلام کی جو عبادات کے طریقے ہیں وہ ان کا مذہب کے اندر بالکل شامل نہیں ہوگے، نہ ان کو اجازت ہوگی پاکستان کے اندر. تو آپ ان کو اقلیت میں شامل کریں، ان کے جو باقی اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ بھی ہیں، لیکن پہلے آپ ان کے مذہب کی جو ہے شناخت کریں کہ ان کا مذہب کون سا ہوگا بطور اقلیت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اور علماء کو ہمیں جو ہے وہ اس کو سیریس لے کر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اقلیت بن گئے ہیں. کس اقلیت جو ہے وہ کس حیثیت میں بنے ہیں؟ پہلی یہ بات ہے کہ اقلیت کا کوئی مذہب ہوتا ہے، ان کا مذہب کون سا ہے، پہلی تو یہ بات ہے. اور 74 کے آئین کی آپ جو ہے وہ پاسداری نہیں کر رہے ابھی بھی. ان کے مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہ اذانیں دے رہے ہیں، ان کے جو سارے چل رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ کے کانوں پر ایک رگا بھی نہیں جو ہے وہ رینگتی کہ ہمیں کچھ احساس ہو یا غیرت ہو، یا کوئی ہمیں جو ہے وہ اپنے دین کا دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی احساس ہو کہ ہمارا. تو اس لیے پارلیمنٹ کے اندر جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ آپ ان کی حیثیت کو، ان کے اعتقاد کو، ان کے مذہبی جو ہے وہ شناخت کو آپ خوب جانتے ہیں. ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کے دین کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے. ان کو صرف یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ کام چلتا رہے، اور 30-40 ارب اس غریب عوام سے ان کو تنخواہیں جو ہے وہ جاتی رہیں ہر مہینے کے. آپ اندازہ کریں کتنے ظلم پر مبنی یہ نظام ہے کہ 30 اور 40 ارب روپیہ سالانہ ماہانہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ جا رہی ہیں. ایک غریب ملک اس نظام کا متحمل ہی نہیں ہے، اور اس کو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، اور قرضے لے کر آپ ان کو کھلا رہے ہیں جو ہے ان کے جو ہے عیاشیاں، ان کی گاڑیاں، ان کی لگژری لائف، اور غریب جو ہے وہ مر رہے ہیں. اور اتنا مہنگا اور اتنا جو ہے وہ یعنی کہ اتنا مہنگا اور اتنا پورا سائش جو ہے آپ نظام ایک غریب ملک کے اندر نافذ کیے ہوئے ہیں، اس کی آپ کو فکر نہیں ہے کہ ہم اس نظام کو گورنر تک محدود کر دیں، اور اس کو یعنی کہ صدر تک، اور گورنر 4-5 گورنر ہوں، چھوٹے صوبے بنائے اور گورنر تک محدود کر دیں اور صدر ہو، اور اس کے اندر 8-10 لوگ جو ہیں وہ حکومت کریں اس ملک کے اندر. آپ نے ایک ملک کے اندر 4 ملک بنائے ہوئے ہیں، اور پارلیمنٹ کا خرچے اخراجات علیحدہ ہیں. 4 صوبوں کی پرویشنل جو اسمبلیز ہیں ان کے اخراجات علیحدہ ہیں. کم از کم 30 ارب روپیہ آپ ماہانہ جو ہے ان کو تنخواہ دیتے ہیں. تو آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ یہ کتنا ایک مہنگا نظام آپ اپنے اوپر مسلط، اور غریب کی آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے اگر 30 ارب سے آپ 5 ارب آپ خرچہ کریں، اور یعنی کہ آپ کا خرچہ کم ہو جائے منتھلی، تو اس لیے آپ غریب پر جو 25 ارب ہے وہ خرچ کریں، ان کو جو ہے وہ ان کی ماہانہ جو ہے وہ مدد کریں، تو کاروبار کر کے دیں. تو آپ کو کتنا آپ ایک پیروی کرے جا رہے ہیں ایک نظام کی. بھائی دنیا کے باقی جو ممالک ہے وہ ہو سکتا ہے اس نظام کو، اس پارلیمنٹری نظام کو جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہوں، ان کی اکانومی برداشت کر سکتی ہو. آپ ایک غریب ملک کے اندر ایسے لوگوں کو اندر بٹھایا ہوا ہے جو ہر روز جو ہے وہ اسلام کے جو اشعار ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس پر غور کریں اور اس نظام کو ہی آپ تبدیل کریں، اور اس نظام کے اندر جو پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں جا کے آپ اس طرح کے مسائل اور اس طرح کے جو مشکل ترین جو مسائل ہیں ان کو آپ پر مسلط کیا جا رہا ہے. ہر دن ہر جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے. تو بھائیو بزرگوں دوستوں، میری یہ چند گزارشات تھی آپ کے سامنے کہ اس کو سیریس لیں. یہ معمولی ورنہ آپ کو بہت سی قربانی کرنا پڑے گی. پھر آپ جو ہے بہتر ہے کہ آپ اس کو یہیں پر جو ہے اس پر غور کریں، اور علماء کرام کو آگے آنا چاہیے جا کے پھر وہ مسجدوں کے اندر یا سیمینار کریں یا تقریریں کریں یا جلسے کریں. اس سے بہتر ہے کہ اس کو یہاں پر سیریس لیں اور گورنمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، اور گورنمنٹ کے پاس جائیں، ان کے جو نمائندے ہیں کہ جو آپ کی مذہبی امور ہیں اس کے پاس علماء کا وفد جائے، اور ان کے ساتھ صحیح طریقے سے بیٹھ کر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ گفتگو کریں، اور ان کے سامنے یہ سارے نکات رکھیں، اور ان کے مذہب کو بطور احمدی مسلم، جو مسلم کا لفظ یا اسلام کے کسی بھی جو احکام ہیں یا جو دین ہے اس کا ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عقیدہ ختم نبوت کی، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی جو ہے پاسداری کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ہم جو ہے
کام کرتے رہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جو تمام محبتیں ہیں اور اپنی جو تمام جو ہے عقیدتیں ہیں ساری کی ساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو ہے اپنی زندگی تمام کی تمام اسی پر لگا دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام پر، اس نعمت پر عمل کرنے کی اور اس کے تحفظ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔